تو گویا کہ انسان کی یہ نیچر ہے کہ کسی بھی چیز کی ابتدا اور آغاز پر بھی خوشی مناتا ہے اور اس کے انتہا پر بھی خوشی مناتا ہے، لیکن دونوں خوشیوں میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے کہ ابتدا اور آغاز کے اندر جو خوشی مناتا ہے وہ توقع پر مبنی ہوتی ہے، اور جو انتہا پر خوشی ہوتی ہے وہ واقع پر مبنی ہوتی ہے۔ توقع کا مطلب یہ ہے کہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوا تو ہم اب توقع رکھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ بڑا ہوگا، پڑھ لکھ جائے گا، کاروبار سنبھالے گا، اچھی ڈگری لے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، عالم دین بنے گا، حافظ قرآن بنے گا۔ تو گویا کہ ابتدا کی جو خوشی ہے وہ توقع پر ہوتی ہے، انسان توقع رکھتا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، دکان کھولی ہے، توقع رکھتا ہے کہ انشاءاللہ یہ کاروبار چلے گا، منافع ہوگا۔ تو گویا کہ ابتدا اور آغاز کی جو خوشی ہے وہ توقع پر مبنی ہوتی ہے، اور اختتام پر جو خوشی ہے وہ واقع پر مبنی ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ بچہ اسکول کے اندر جو داخل کیا تھا اس توقع پر داخل کیا کہ کل کو ڈاکٹر بنے گا، تو ماشاءاللہ آج یہ بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے۔ یہ واقع پر خوشی ہے کہ وہ چیز واقع ہو چکی ہے اور اس کا منافع سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ انسان کی جبلت دنیا کے کائناتی کاموں میں نہیں ہے، بلکہ تشریع یعنی عباداتی کاموں میں بھی ہے۔ عباداتی کاموں میں بھی اگر انسان حج کے لیے جاتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا حج کا ویزا لگ گیا ہے، حج کا نام آ گیا ہے، تو سارا محلہ اس کو مبارکیں دینے آ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ مبارک آپ حج پہ جا رہے ہیں، حالانکہ ابھی حج ہوا نہیں۔ اس توقع پر آپ مسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب حج ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے گھر میں حاضری ہوگی، اللہ کے حبیب کے گھر میں حاضری ہوگی۔ تو اس توقع پر اہل محلہ بھی اس کو مبارکیں دے رہے ہیں اور وہ خود بھی خوشیاں منا رہا ہے۔ تو گویا کہ اسی طریقے سے کوئی بھی گویا کہ عبادت ہے، اس کی ابتدا کے اندر جو خوشی ہے وہ توقع پر مبنی ہے۔ اب بچہ آپ کا 10 سال کا 8 سال کا ہوا، نماز پڑھنے کی لیے تیاری کرنے لگا، بیٹا اب نماز پڑھا کرو، اب نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، آپ اس توقع پر خوش ہو رہے ہیں کہ بچہ انشاءاللہ اب نمازی بن جائے گا۔ تو یہ ابتدا کی جو خوشی توقع پر ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمیشہ نمازی رہے گا، لیکن انتہا کی جو خوشی اب حج کر کے جب واپس آ گیا تو یہ خوشی واقع پر ہے۔ ہم حاجی کو گلے سے لگا کے دعا کرتے خوش ہوتے ہیں، اس سے بلکہ دعائیں لیتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حاجی جب واپس لوٹتا ہے اپنے گھر میں جب تک داخل نہیں ہوتا تو وہ مقبول الدعا ہوتا ہے، اس سے دعائیں لے لیا کرو۔ جیسے ایئرپورٹ سے آپ نے استقبال کیا اس کا وہیں سے دعائیں لینا شروع کر دو۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ وہ حاجی کو چاہیے وہ محلے کی مسجد میں آ کے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے، سیدھا گھر جانے سے پہلے مسجد میں آ جائے۔ مسجد ایک ایسا ماحول ہے کہ دائیں بائیں کے لوگ، ہر طرح کے لوگ وہاں جمع ہیں، اس سے دعائیں لیں گے، یار میری بے روزگاری کی دعا کر دیں، یار میری ہدایت کی دعا کر دیں۔ اب حاجی اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول الدعا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے لوٹا ہے۔ آج اگر ایک کسی صدر کے گھر سے لوٹے، کسی کشمیشر کے گھر سے لوٹے، کسی بادشاہ کے گھر سے لوٹے، تو اس کی حالت یہ کہ جو کہے سارے اہل محلہ کرنے کو تیار، اور یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر سے آیا ہے، لہذا اس کی بات رد نہیں ہوگی، تو جلدی سے لوگ دعائیں کراتے کہ جو دعائیں کر دیں۔ تو حاجی کو بھی گویا کہ یہ مسنون قرار دیا کہ وہ محلے کی مسجد میں آئے، وہاں 2 رکعت پڑھے، سارے اہل محلہ سے ملے، سب کے لیے دعائیں کرے، اس کے بعد گھر جائے، کیونکہ گھر جانے تک گویا کہ اس کا جو سٹیٹس ہے مقبول دعا ہونے کا وہ قائم ہے۔ جب گھر میں داخل ہو گیا تو گھر گیا تو گھر گیا، تو گویا کہ بس اب اس کا سٹیٹس نہیں رہا، اب گھر کے ماحول میں اب عام احوال ہے، لیکن جب تک وہ سفر حج کے اثرات اس پر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول دعا بن جاتا ہے۔ تو دیکھیے ابتدا میں ہم نے توقع پر مبارک دی تھی کہ آپ ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں، اور انتہا میں ہم واقع پر مبارک دے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ حج کر کے آ گئے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی نیچر ہے، ابتدا اور انتہا دونوں میں ہی خوشی مناتا ہے، اور پھر درمیان کے مراحل انسان کے چلتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کی آمد پر خوشی منائی۔ خوشی منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رجب کے مہینے سے یہ دعا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل کر دیجئے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ یہ آپ کی کیا ایک تڑپ ہے،
آپ کے اندر کی ایک روحانی مسرت ہے کہ آپ رمضان تک پہنچنا چاہتے ہیں، رمضان کا چاند دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی دعا کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت نازل کر دیجئے۔ برکت نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا بابرکت کر دیجئے کہ رمضان تک ہم پہنچ جائیں، ہمارا رجب بھی عافیت سے گزر جائے، ہمارا شعبان بھی عافیت سے گزر جائے، یہاں تک ہم رمضان میں انٹر ہو جائیں۔ وہاں آپ نے دیکھا رمضان میں برکت نہیں مانگی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رمضان میں بھی ہمیں برکت عطا فرما دیجئے۔ وہاں برکت اس لیے نہیں مانگی کہ وہاں برکت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں بس پہنچنا آپ کا وصول ہونا چاہیے۔ آپ کو وصل جب رمضان تک ہو گیا تو آپ کا قبول آٹومیٹکلی ہوگا، برکت آٹومیٹکلی آپ کو مل گئی۔ اس لیے وہاں آپ نے برکت نہیں مانگی، رجب میں برکت مانگی، شعبان میں برکت مانگی، لیکن رمضان میں فرمایا ہم پہنچ جائیں، پہنچ گئے تو بس برکت ہی برکت۔ بلکہ بہت سی اولیاء کاملین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اگر پیرانہ سالی میں ہیں، بیمار ہیں، تو اللہ سے یہ دعا کرتے یا اللہ ابھی موت نہ آئے، بس رمضان کا چاند ہم دیکھیں، ہماری بھلے آبرو پر قبض کر لیں، لیکن رمضان کا چاند ہمیں مل جائے تاکہ وہ رمضان کے وہ بابرکت لمحات جو اہل دل کی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہے، وہ فضاؤں اور ہواؤں کے اندر اور غیب کے نظام میں جو تبدیلیاں ہمیں نظر نہیں آتی، نہ ہماری یہ کثیف دل اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اہل دل کی باطنی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ غیب کا نظام سارا بدل گیا ہے، جنتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، جہنم میں بجھ گئی ہیں، شیاطین ابلیس جکڑ دیے گئے ہیں، یہ عجیب نظام ہے، چونٹیاں بلوں کے اندر، مچھلیاں دریاؤں کے اندر دعائیں کرنے لگ گئی ہیں، ایک ایسا انقلاب کائنات کے اندر برپا ہو گیا ہے کہ جس کو انس و جن کے علاوہ ہر مخلوق محسوس کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں یا اللہ رمضان کا چاند ہم دیکھ لیں، اس کے بعد بھلے آپ ہمیں موت دے دیں، کیونکہ ہم رمضان کی مبارک لمحات میں آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، جس میں بخشش کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں ہے، بخشش ہی بخشش ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے بری ہونے کا پروانہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے اس رمضان کا انتظار کر رہے ہیں کہ دعائیں کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل کر دی۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رجب کے مہینے کو فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے دی کہ رجب کے مہینے میں ایک رات رکھ دی جس کو لیلۃ المعراج کہتے ہیں۔ ایک رات کی وجہ سے اس مہینے کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ حدیث میں آتا ہے کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، لہذا اللہ نے اپنے مہینے میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ اور شعبان فرمایا شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میں بھی ایک رات رکھ دی جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، شب برات۔ اس رات کی وجہ سے پورے شعبان کے مہینے کو فضیلت عطا کر دی، اور رسول اللہ فرما رہے کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی، اس رات کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو فضیلت عطا فرما دی، جس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ یہ رمضان سارے مہینوں کا سردار بن جاتا ہے، اور فرمایا کہ رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سفر معراج اور اسراء کے اندر بھی اپنی امت کو بھولے نہیں، اپنی امت کو یاد رکھا، ان کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کرتے رہے، تو اس مہینے کو پورے کے پورے کو امت کے لیے قرار دے دیا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ امت اس ایک مہینے میں اپنے اللہ کو تلاش کرنے میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو مل جائیں گے۔ اور یہ مہینے کی نوعیت ایسی رکھی ہے، اس مہینے میں اجر و ثواب نہیں ملتا، اس میں خود اللہ ملتا ہے، اس میں خود خدا ملتا ہے۔ نماز پڑھیں آپ کو اجر ملتا ہے، روزہ آپ جو زکوٰۃ دیں آپ کو اجر ملتا ہے، لیکن اس مہینے یعنی روزوں کے بارے میں خود بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، فرمایا اس کا بدلہ براہ راست میں دوں گا، وفی روایت، اور دوسری روایت میں فرمایا انا اجزا بھی، اس روزے کا بدلہ میری اپنی ذات ہے، میں مل جاؤں۔ تو گویا کہ یہ واحد عبادت ہے، اس واحد عبادت پہ اللہ خود اپنے ملنے کی بشارت دے رہا ہے کہ میں مل جاؤں گا، اور جس کو بادشاہ مل گیا اس کو بادشاہی مل گئی، اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کی سامنے اس کے قدموں میں ساری کائنات آ جاتی۔ یہ روزہ ایسی عبادت کو ظاہر ہے اس میں انسان دو وصف ظاہر کرتا ہے، ایک سمدیت کی شان، کھاتا پیتا نہیں ہے،
کھانے پینے سے بے پرواہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سمدیت کی شان ہے یہ اس کا مظہر بنتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کھانے سے بھی بے نیاز، وہ پینے سے بھی بے نیاز۔ یہ اس بے نیازی کا یہ مظاہرہ کرتا ہے کہ اللہ میں بھی کھاتا نہیں ہوں، میں بھی پیتا نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سمدیت کی شان ہے اس مومن بندے میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرشتوں والا وصف اس میں عدم شہوت، فرشتوں میں شہوت نہیں ہے، وہ شہوت کے محتاج نہیں ہے، تو شہوت نہ ہونے کا وصف یہ فرشتوں والا ظاہر ہوتا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمدیت کی شان اس میں ظاہر ہوتی ہے، دوسرے ملائکہ کی گویا کہ عدم شہوت والی شان اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گویا کہ اس نے میرے اخلاق کو اختیار کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ تخلق بھی اخلاق اللہ، اللہ کے خلق اختیار کیا کرو۔ اس سے سمدیت کی شان کا اختیار کر کے اللہ کا جب خلق اختیار کیا تو اللہ نے گویا کہ فرمایا کہ تو نے میری ذات کا خلق اختیار کیا ہے تو انعام میں اپنی ذات ہی تجھے دے دوں گا۔ تبھی اللہ کی ذات ملتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا خلق اختیار کر لیتے اس کی ذات، اور ملائکہ والی گویا کہ عدم شہوت کی شان اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں براہ راست خود دوں گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ بھئی براہ راست دینے کا کیا مطلب ہے بدلہ اللہ ہی دیا کرتے ہیں، نماز کا اجر بھی اللہ ہی دیتے ہیں، زکوٰۃ کا اللہ ہی دیتے ہیں، حج کا اللہ دیتے ہیں، لیکن خاص روزے کے بارے میں کیوں فرمایا کہ میں براہ راست اس کا بدلہ دوں گا؟ گویا کہ درمیان میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ فرشتے کا واسطہ کیوں ہٹایا ہے؟ نماز میں واسطہ موجود، زکوٰۃ میں واسطہ موجود، حج میں واسطہ موجود، اور باقی نیک اعمال میں واسطہ موجود، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہے، براہ راست میں اس کو دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس بندے نے جو عدم شہوت والا جو مظاہرہ کیا ہے، یہ شہوات اور خواہشات سے دور ہو گیا ہے، اس نے اپنے اندر فرشتوں والی شان پیدا کر لی۔ جب فرشتوں والی شان پیدا کر لی تو گویا کہ اب یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ بن گیا ہے۔ جب خود فرشتہ بن گیا تو فرشتے کو دینے کے لیے فرشتے کا واسطہ کیوں چاہیے؟ اس لیے فرمایا کہ اس کو میں ڈائریکٹ دوں گا، کیونکہ فرشتہ ہی خود ہی فرشتہ ہو گیا ہے، فرشتوں کی طرح ہی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ یہ خواہشات کا پابند ہے، اور اس کے دل میں یاد ہے تو میری ہے، اس کے علاوہ غیر کا تصور نہیں ہے۔ تو پھر یہ خود ہی جب ملائکہ ہے، بلکہ ملائکہ سے بھی اتنا اوپر چلا گیا کہ آسمان کے فرشتے زمین پہ اتر کے اس سے مصافحہ کر کے برکت حاصل کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ فرشتے کا واسطہ نہیں، یہ وہ عبادت ہے، کیونکہ یہاں فطرت گھٹتی ہے۔ کھانا انسان کی فطرت ہے، پینا انسان کی فطرت ہے، خواہشات انسان کی فطرت ہیں، لیکن یہ فطرت کے جال کاٹ کے جب یہ اپنے نفس کی گردن پہ قدم رکھتا ہے تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا قدم نفس کی گردن پہلا قدم ہوتا ہے، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آغاز پہ خوشی منا رہے ہیں، خوشی اس معنی میں کہ آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ رمضان ہمیں مل جائے۔ اور ظاہر کہ انسان جس چیز سے خوش ہوتا ہے اس کو اسی طرف سے مانگتا ہے، یار یہ مل جائے، یار کاش یہ مل جائے۔ تو یہ اس کا مطلب آپ ایک خاص انداز سے اظہار مسرت کر اس کے آنے پر۔ اور تبھی علماء نے لکھا ہے، محققین فرماتے ہیں کہ ویسے معاشرتی طور پہ ہمارے اسلامی مہینے کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، لیکن ہماری عباداتی سال کا آغاز رمضان سے ہوتا ہے۔ عباداتی سال کا آغاز رمضان سے ہوتا ہے اور شعبان پہ اختتام ہوتا ہے۔ ویسے محرم سے ابتدا ہوتی ہے، لیکن یہ کہ حقیقت یہ کہ عباداتی سال جو اہل دل جس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جس میں بندہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ رمضان سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ آغاز جب ہوتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے، لہذا اس آغاز پر خوش ہو رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ اور یہ آغاز چلتا ہے، اختتام شعبان میں ہو رہا ہے، اور شعبان بھی 15 شعبان میں اختتام ہو رہا ہے، اور 15 شعبان یعنی شب برات میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ آج کی رات کے اندر آئندہ کے مرنے والوں کے فیصلے، کون مرے گا، کون جیے گا، کون کتنے نیک اعمال کرے گا، کون اس سال حج کرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ گویا کہ اس شعبان، نصف شعبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پورے سال کا کوٹا نازل فرما رہے ہیں۔ گویا کہ اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ نصف شعبان پر اختتام ہو رہا ہے۔ تو گئے ابتدا رمضان سے ہوئی اور نصف شعبان پر ابتدا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے تقدیر کے نوشتے اس رات کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں، شعبان کی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اس کو اگلے سال کتنے نیک اعمال کی جو ہے توفیق ملے گی۔
کتنے یہ جو ہے وہ نیک اعمال کرے گا، کتنا اس کے لیے رزق نازل کیا جائے گا۔ بھلے لوح محفوظ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی تقدیر لکھ دی ہے، لیکن فرمایا کہ اس شعبان کی رات میں ایک ایک سال کا کوٹا، جیسے سالانہ بجٹ نہیں بنتا دنیا کا، تو گویا کہ اللہ کی بھی تو ایک سلطنت اور کائنات چل رہی ہے، تو سالانہ بجٹ کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اتارتے آج کی رات۔ اسے تو شب برات انتہائی اہم ہے کہ اس رات کے اندر آپ تقدیر کے فیصلوں میں، کیونکہ لکھت پڑھ ہو رہی ہے، تبھی تو اس میں مانگا جاتا ہے یا اللہ اگر بد نصیبوں میں نام آج لکھا جا رہا ہے، آپ کریم ہیں، میرا نام بد نصیبوں سے کاٹ کے خوش نصیبوں میں لکھ دے۔ یا اللہ اگر بدبخت لکھا ہے تو خوشبخت لکھ دے، یا اللہ میرے نیک اعمال لکھ دے، یا اللہ میرے لیے اپنا قرب لکھ دے، یا اللہ میرے لیے حج لکھ دے، یا اللہ میرے لیے درازی عمر لکھ دے، کیا پتہ آج مرنے والوں میں لکھا جا رہا ہوں، یا اللہ مجھے درازی عمر عطا فرما دے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب رزلٹ لکھا جا رہا ہو تو زیادہ اہم دن ہے کہ ابھی آپ ممتن سے کہیں کہ یار ذرا تھوڑی سی اوپر نیچے کر دیں، اس بچے کا نمبر اتنے لکھ دیں، لیکن جب رزلٹ آؤٹ ہو گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شب برات کے لکھے ہوئے نوشتے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب زمین پہ اتر کر اس کے احکام کو نافذ کر دو۔ تو اس معنی میں یہ شب برات اتنی اہم ہے، یعنی آخری گویا کہ اختتام سال کا یہ اتنا اہم ہے کہ اس کے اندر چونکہ لکھے جا رہے ہیں، تو ابھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج آسمانی دنیا پہ آ گیا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا، جو دنیا سے آسمان ہمیں نظر آتا ہے، وہاں آ جاتے ہیں اور فرمایا جھانکتے ہیں، فَيَنْظُرُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، پوری مخلوق کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، ساری مخلوق کو معاف کر دیتے، بخش دیتے ہیں کہ یہ کمزور بیچارے، ٹوٹی پھوٹی نمازیں، لنگڑے لولے روزے، اس کی بس بے ثبات ان کی حج، لیکن بیچارے کوشش تو کر رہے ہیں۔ نہ یہ فرشتے ہیں، نہ یہ حیوان ہیں، یہ حیوانیت و فرشتوں کے درمیان آزمائش بھگت رہے ہیں، لیکن کوشش کا سجدہ تو کرتے ہیں، بھاگتے تو ہیں مسجد کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھاگ دوڑ اتنی پسند آتی ہے، فرمایا سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اسے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں اتنے بخشے جاتے ہیں لوگ کہ بنی کلب جو عرب ان کا ایک قبیلہ تھے جس کے مویشی بہت زیادہ تھے، کہا کہ بنی کلب کے جتنے مویشی ہیں ان کی مویشیوں کی کھالوں پہ جتنے بال ہیں اتنی مقدار میں آج کی رات بخشے جاتے ہیں۔ لیکن وہ نہیں بخشا جاتا جو قاتل ہے، وہ نہیں بخشا جاتا جو شرابی ہے، وہ نہیں بخشا جاتا جو مشرک ہے، وہ نہیں بخشا جاتا جو والدین کا جو ہے نافرمان ہے، وہ نہیں بخشا جاتا جو جگہ ٹیکس لیتا ہے، وہ نہیں بخشا جاتا جو نجومی ہے، وہ نہیں بخشا جاتا جو غیب کی باتیں بتانے والوں کے پاس جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ سارے 13 قسم کے لوگ ذکر فرمائے ان کی بخشی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ بھی نہیں بخشا جاتا جو اپنے قلب کے اندر کینہ رکھتا ہے، مسلمان بھائیوں کے بارے میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، اس کی بھی آج کے دن بخشی نہیں ہوتی، الا یتوب، اللہ یہ کہ آج کی رات میں اگر اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بخش دیتے۔ اب دیکھو سال کے بالکل آخر کے اندر یہ 15 شعبان میں ساری بخش کے فیصلے ہو گئے، انسان کی روح اجلی دھلی شفاف ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نیا مہمان رمضان کا لاتے ہیں تاکہ اس مہمان میں داخل ہوں تو آپ کے اوپر رحمت کا عطر چھڑک دیں۔ یہ رمضان کا اتنا اہم مہینہ ہے کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر انسان فطری خواہشات سے لڑتا ہے، اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے جو روزے ہیں کیفیت کے اعتبار سے 3 طرح کے ہیں اور مقدار کے اعتبار سے بھی 3 طرح کے ہیں۔ مقدار کے اعتبار سے 3 طرح کا مطلب یہ ایک ادنا درجہ ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک متوسط درجہ ہے۔ ادنا درجہ یہ مقدار کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے ادنا درجہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھے، صرف رمضان کے 29 یا 30 روزے، یہ گویا کہ مقدار کے اعتبار سے ادنا روزہ ہے۔ اور فرمایا اعلیٰ درجہ، فرمایا کہ اعلیٰ درجہ مقدار کے اعتبار سے صوم داؤدی ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یہ صوم داؤدی ہے، روزانہ مسلسل نہیں، ایک دن ناغا کر کے ایوری ادر ڈے آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ صوم داؤدی اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ، گویا کہ سال کا آدھا حصہ روزے میں گزر گیا۔ اور تیسرا متوسط درجہ ہے، فرمایا متوسط درجہ یہ کہ انسان رمضان کے علاوہ جو ہے عام دنوں کے اندر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے،
اس لیے یہ دونوں روزے مسنون ہیں۔ پیر و جمعرات کا جب روزہ رکھے گا تو فرمایا کہ یہ متوسط درجہ یہ کہ آپ 1/3 یعنی سال کا تہائی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، خواہشات سے دور رہیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ پیر اور جمعرات کا سنت روزہ آپ رکھیں تو آپ اگر حساب لگائیں تو یہ کتنے عرصہ بن جائے گا؟ گویا کہ یہ 4 مہینے 4 دن بن جائیں گے سال کے۔ 4 مہینے 4 دن، اور 4 دنوں میں 3 دن مائنس ہو جائیں گے۔ وہ اس لیے مائنس ہو جائیں گے کہ عید کو روزہ رکھنا جائز نہیں، بقرعید کو روزہ رکھنا جائز نہیں، اور ایام تشریق یعنی بقرعید کے بعد جو ہے جو 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے، تو گویا کہ ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو گویا کہ یہ تو ایام تشریق کے 5 دن میں روزہ رکھنا جائز نہیں، اور عیدین میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو یقیناً سال کے اندر عید جمعرات کو بھی تو آ سکتی ہے، پیر کو بھی تو آ سکتی ہے، اور ایام تشریق میں ایک دن ضرور جمعرات یا پیر کا آئے گا تو 3 دن مائنس ہو جائیں گے۔ تو ٹوٹل کیا رہا؟ 4 مہینے اور 1 دن یہ آپ کے روزے رہے۔ اگر آپ جمعرات پیر کی پابندی کرتے ہیں تو گویا کہ 1/3 میں 1 روزہ زائد آپ نے رکھ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت آپ کو مل گئی۔ یہ متوسط درجہ۔ تو گویا کہ رمضان کے روزے اکیلے رکھ لیا، یہ ہم نے ادنا درجہ اختیار کیا، یہ کوئی کمال نہیں کیا۔ آپ یہ کہ جی میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، پھر بھی آپ نے ادنا درجہ اختیار کیا۔ اللہ والے ایسے ہیں جو صوم داؤدی رکھ کے اعلیٰ درجہ حاصل کرتے ہیں، ایسے بھی موجود ہے جو متوسط درجہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے رمضان بھی رکھ لیا تو فرضیت پوری کی، پھر بھی سر جھکاؤ، اس لیے کہ کہتے ہیں کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج بہت پسند ہے روزے رکھ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ یا اللہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ مقدار کے اعتبار سے، اور دوسرا کیفیت کے اعتبار سے بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا عوام کا روزہ ہے، عوام کا روزہ میرا اور آپ جیسا روزہ جو عوام کا روزہ، اور عوام کے روزے کی حقیقت یہ ہے کھانے پینے اور اپنی خواہش سے رک گئے، بس وہ اسی کو روزہ سمجھتے ہیں، ہم کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، خواہشات سے دور ہیں، باقی جو چاہے ہلڑ بازی کر رہے ہیں۔ فتویٰ یہ ملے گا جی روزہ ہو گیا، بھلے مووی لگا کے بیٹھ گئے 4 گھنٹے کے لیے، یا مووی دیکھے ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے یار مووی لگانا ضروری ہے، صبح سے لے کے اور جناب مووی دیکھے جا رہے ہیں، ایک ختم ہوئی دوسری لگا دی، ایک تیسری لگا دی، اور عین افطار اثر کے بعد آدھا گھنٹہ پہلے منہ دھو کے دسترخوان پہ یوں بیٹھے ہیں جیسے اس ظالم کو سب سے زیادہ روزہ لگا۔ نہیں، فرمایا کہ یہ فتویٰ تو ہوگا کہ آپ کا روزہ ہو گیا بھائی، کیونکہ عوام کا روزہ ہے، ٹوٹا نہیں ہے، لیکن آپ نے ٹائم کو پاس کرا دیا، خود فیل ہو گئے ہیں۔ کہ آج ہم ٹائم پاس کراتے، ٹائم پاس ہو جائے یار، ٹائم پاس، تو ٹائم پاس ہوا، پھر آپ خود فیل ہو گئے ہیں۔ ایسا عقل مند کوئی بھی نہیں جو ٹائم کو پاس کرائے خود فیل ہو جائے۔ آپ نے ساری دن جو ہلڑ بازیاں، اور آج کا تو یہ فتنہ، یہ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں، صبح سے بیٹھا شام تک اسی میں لگا ہوا ہے کہ جی ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ عوام کا روزہ۔ دوسرا روزہ فرمایا خواص کا روزہ۔ خواص کا روزہ یہ کہ کھانے پینے خواہشات سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں ان کو بھی گناہ سے بچاتے ہیں، آنکھ کو بھی گناہ سے بچاتے ہیں، کان کو بھی گناہ سے بچاتے ہیں، زبان کو بھی گناہ سے بچاتے ہیں، ہاتھ پیر کو بھی گناہ سے بچاتے ہیں، ناک کو بھی گناہ سے بچاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ خواص کا روزہ ہے۔ ان کی آنکھ بد نظری نہیں کرتی، اور آج سوشل میڈیا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نظارے لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جو نظارے ہیں وہ فزیکل نظارے سے زیادہ خطرناک ہیں۔ آپ فزیکلی کسی نامحرم عورت کو دیکھیں، ذرا گھور کے دیکھیں تو آپ کو ڈانٹ بھی سکتی ہے، میاں صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، پر ایک ماں بہن نہیں تمہارے گھر میں، ڈانٹ پڑ جائے گی، آپ ہٹ جائیں گے، یہی ہوگا نا۔ یا دیکھیں کہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں، حاجی صاحب خیریت ہے، اور نہیں یار بس ایسی نظر پڑ گئی، اللہ کی تخلیق دیکھ رہا ہوں، اللہ کی تخلیق دیکھ رہا ہوں، بھائی تخلیق بعد میں دیکھ، خود اللہ کو دیکھ، ٹھیک۔ تو یہ کیا ہے؟ بد نظری۔ تو آج کیا سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ خطرناک بد نظری، کیونکہ وہاں تو آپ جب چاہے ریوائنڈ کر کر کے دیکھیں، پیچھے کر کے پاز کر کر کے دیکھیں، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ فزیکلی میں تو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ روزے دار بیٹھا اپنے آنکھوں کا نظارہ کر رہا ہے۔ اور حدیث میں ہو رہا ہے کہ آنکھ، فرمایا کہ یہ النظر بشاوتین، جو شہوت کی نظر سے گناہ کو جو دیکھتا ہے، فرمایا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کون سا؟ یہ خواص والا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا 5 چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، تمہارا جھوٹ بولنا روزے کو توڑ دیتا ہے، غیبت کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے، چغلی کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو جھوٹی قسم اٹھانا روزے کو توڑ دیتا ہے، اور فرمایا کہ شہوت کی نظر سے دیکھ رہے روزے کو توڑ دیتا ہے۔
اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کھایا پیا تو نہیں کچھ بھی نہیں، ہمارا روزہ کیوں ٹوٹے گا؟ نہیں، اللہ کیا ٹوٹ گیا ہے؟ باقی فتویٰ دے دیا مفتی نے کہا یہ روزہ ہو گیا آپ روزے دار ہیں، لیکن نہیں، وہ حقائق اور روح تو نہیں رہی۔ یہ تو مردہ جسم آپ نے بھیج دیا، تصویر روزے کی بھیج دی ہے، حقیقت نہیں بھیجی، اور تصویر پر حقیقت کو حکم نہیں لگتا۔ کھانے کی تصویر سے بھوک مٹتی نہیں، کاغذ پہ تصویر سے کاغذ جلتا نہیں، دیوار پر پانی کی تصویر سے پیاس مٹتی نہیں ہے۔ حقیقت ملے گی تو یہ تصویریں ہماری جب روزے کے اللہ کے یہاں جاتی ہیں تبھی تو حدیث میں آتا ہے بعض روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ ان کے اندر حقیقت اور روح ہی نہیں ہے، وہ تو روزے کی تصویریں تھیں۔ وہ یہ تصویریں کہ ہم نے شہوت کی نظر ڈال کے اپنے روزے کو توڑ لیا، وہ حقیقت کی نگاہ میں ٹوٹ چکا ہے۔ تو خواص کا روزہ جو ہے یہ نظر شہوت سے ٹوٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، ہاں عوام کا نہیں ٹوٹتا، مطلب یہ فتوے گرو سے آپ روزے دار ہیں۔ تو دوسرا درجہ روزے کا کس کا؟ خواص کا روزہ۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جیسے کہ زبان کا، اب زبان سے آپ نے جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، چغلی کھائی، آپ جھوٹی قسم کھائی، تو گویا کہ یہ زبان کا روزہ آپ کا، گویا کہ آپ نے روزہ توڑ لیا۔ تو یہ خواص کیا کرتے ہیں؟ زبان سے غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، اور جھوٹی قسم نہیں کھاتے۔ نتیجہ یہ کہ بخاری کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ اگر روزے دار سے لڑائی ہو جائے، کسی سے کوئی لڑ پڑے روزے دار سے، تو اس کو لڑنے کی ضرورت ہے، وہ کہہ کہ دیکھو بھائی میں روزے دار ہوں، میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ معلوم ہے کہ روزے میں لڑنا اس روزے کو توڑ دیتا ہے، آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور آج ہم لڑتے انا کی وجہ سے، ابے یار اس نے مجھے یہ بات کی میں کیوں ہٹوں، ابے یار بے عزتی ہو گئی، کیا تو پدی کا تیری عزت ہے کیا؟ وہ ایک بابو جی جا رہے تھے، ایک اللہ والے درویش سے ٹکرا گئے، تو اللہ والے کو کہا اندھا ہے کیا، جانتا نہیں تو مجھے؟ تو اللہ والے نے یوں دیکھا، فرمایا کہ ہاں جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہے تو مجھے جانتے بھی ہو پھر بھی مجھ سے ٹکرائے، کون ہوں میں؟ تو اللہ والے نے تعارف کرایا، بس اس تعارف کو یاد رکھا کرو، مراقبہ کیا کرو۔ فرمایا کہ اولکم نطفۃ قذرہ، تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، وہ آخر کا جیفۃ مذیرہ، اور تیری انتہا جو ہے وہ کیا ہوگی؟ قبر کے اندر کیڑے تجھے کھائیں گے۔ وانت تحمل بین ذالک العذرہ، اور درمیان کی زندگی میں پیٹ میں گو اٹھا کے پھرتا ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ اور واقعی اس سے زیادہ حقیقت ہماری کوئی ہے؟ پیٹ میں گو اٹھا کے پھر رہے ہیں، لذیذ خوشبودار کھانے کھاتے ہیں، یہ اندر ہمارا اتنا گندا ہے کہ بدبودار بن کے نکلتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو ناز کس بات کا؟ کون سی تمہاری عزت، کون سی تمہاری آنا؟ نہیں، بس یہ کہو کہ بھئی میں روزے دار ہوں، بھئی آپ بھلے ہم برے، کوئی بات نہیں۔ یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہے، اسی وقت مقبولیت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ لیکن آج انا نے انسان کو ختم کر رکھا ہے۔ تو گویا کہ زبان سے کہہ دو میں روزے دار ہوں، بھائی میں تم سے کوئی بحث نہیں کرتا، آپ جائیے، اتنی اہم چیز۔ تو یہ خواص کرو جو زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کان سے بھی کوئی گناہ نہیں سنتے، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں برابر کے گناہ ہیں، طبرانی کی حدیث ہے۔ اور آج ہم غیبت کرنے سے بس اوقات بچ جاتے، لیکن سننے کا چسکا آتا ہے۔ بلکہ امام غزالی بڑی پتے کی بات کرتے ہیں کہ سامنے کوئی غیبت کر رہا ہو تو اس کو ایویں اوپر سے یار دیکھو غیبت نہیں کرو، یار غیبت نہیں کرو، خام خواہ یار چھوڑو، لیکن اندر دل ہوتا ہے یہ میری بات نہ مانے، یہ جاری رہے، مجھے پتہ چلے اس بندے کے کیا حالات ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا، ایویں اپنی تقوی بزرگی ثابت کرنے کے لیے کہہ دے یار غیبت نہیں کرو، یار گناہ ہوتا ہے، لیکن اندر سے ہوتا ہے کہ یار یہ نہ رکے، لگا رہے، ساری غیبت سن لی، پھر میں چھوڑو یار غیبت حرام ہے، رہنے دو۔ نبی فرمایا نہیں، یہ جو تو نے سن لیا ہے نا، یہ غیبت کرنے اور سننا دونوں برابر ہے، برابر کا گناہ ملا ہے۔ اور غیبت کا گناہ کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آج جس غیبت کو ہم اتنا لذیذ سمجھتے ہیں، ہم روزے کی حالت میں حلال پاکیزہ کھاتے نہیں ہیں، لیکن اس حالت میں مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، کیا روزہ رہے گا؟ روزہ ختم۔ آپ خوش ہیں کہ میرا روزہ ہے، تبھی تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نفع میں تھے کہ نقصان میں تھے، ابھی تمہیں نہیں پتا۔ اور تیسرا روزہ تو یہ خواص کا روزہ، اور اس کے بعد 5 حواس خمسہ کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چھٹا ادب کیا ہوتا ہے اس کا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد اللہ کے سامنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یا اللہ پتہ نہیں یہ روزہ قبول ہوا کہ نہیں، ہم نے اس کو افطار بھی کر لیا، یعنی ابتدا انتہا مکمل ہو گئی ہے، لیکن یا اللہ تیرے یہاں پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں، یا اللہ اس روزے کو قبول فرما لے۔ کہ ظاہر افطار میں جب افطاری کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں،
तभी 7वां अदब ये लिखा है कि रोजा इफ्तार भी कम करो, उस वक्त भी कम खाओ, सारा दिन बिल्कुल नहीं खाया, इफ्तार के वक्त भी कम खाओ। ये सो इस गम में ना खाओ यार नाश्ता भी नहीं किया आज तो, अबे यार लंच भी नहीं किया था, फिर अभी आप वैसे डिनर का टाइम है, गोवा के 3 वक्तों का खाना एक वक्त में खाते हैं तो फिर क्या हालत हो जाती है। फिर वो हालत हो जाती है, एक अल्लाह वाले फरमाते हैं यहां तक भर जाता है, ये दही बड़े, ये चने, ये वो खा के, और जब नमाज में मगरिब की खड़ा हुआ अल्लाह अकबर करके सजदे में जाता है तो क्या कहता, अल्लाह बड़ा है? और अंदर से आवाज आती दही बड़ा है। तो भाई ये दही बड़े नाक तक चढ़े हुए होते हैं और हम आज सजदे कर रहे होते हैं। भाई ये मकसद नहीं, क्योंकि रोजे की रूह यही है कि कम खाएं ताकि आपको भूख का एहसास हो, आपको प्यास का एहसास हो, आपकी ख्वाहिश टूटे। रूह इसकी, आप रूह को मार देते हैं, आप 3-3 4-4 वक्त का हम खाना खा के नाक तक भर जाते हैं। और फिर तरावियों में खड़े हुए तो फिर कहते यार 8 रकात भी तो सुन्नत है यार, सुना नबी ने पढ़ी 8 रकात, बस यार सलाम, अच्छा यार इमाम साहब मैं चला, 8 भी तो सुन्नत है, शरीयत में बहुत लोग पढ़ते हैं जी, मक्का में भी होती है 8 रकात, है ना। फिर 8 रकात इसलिए याद आती है कि कमर टूट रही है, नशा चढ़ा हुआ भूख का खाने का, नहीं कोई 8 सुन्नत नहीं है, 20 रकात है भाई, 20। और वैसे तुम लोग तो वैसी रिस्क ही नहीं लेते, 8 रकात में वैसे रिस्क है भाई। आप 20 बढ़ के अल्लाह के सामने पेश होंगे तो अल्लाह कहे भाई 8 थी, तो आप एक्स्ट्रा ही पेश करेंगे ना कि जी अल्लाह में 8 थी, चलो बाकी एक्स्ट्रा वो नफल लिख दी जाएगी। लेकिन आप 8 लेके चले गए और वहां 20 हुई, फिर क्या करेंगे, बाकी कहां से पूरी करेंगे। इसलिए इस बहस में ना पढ़ो। ये महीना तो है नवाजने का महीना, नवाजने का महीना। और आप जानते हैं कि ये तरावियां जो है यही असल है, तरावियों में कुरान सुनना ही असल है इस महीने का। यही वजह है कि चांद जब नजर आता है तो चांद नजर आने के बाद आप क्या करते हैं, आप रोजा रखते हैं? नहीं, आप तरावियां पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं। कि असल में इस महीने में अल्लाह के सामने तरावियों में खड़े होकर कुरान सुनना ही असल है, इसकी रूह है। अब रोजा क्यों रखा है? रोजा इसलिए रखा है, इस रूह के अंदर रुकावट आने वाली चीज हमारा खाना है, हमारा पीना है, ख्वाहिशात में मुब्तला होना है। अल्लाह ने वो रास्ते बंद कर दिए ताकि रात की तरावियों के अंदर ये अलर्ट होकर खड़ा हो, रात की तरावियों में कुरान ही अल्लाह को सुने और अल्लाह का कुरान सुन के अल्लाह तबारक व तआला को कुर्ब पाए। इसलिए आपको भूखा प्यासा रखा ताकि नफ्स और शैतान के जोर टूट जाए। तो तरावियां इतनी असल है, और इतने हम में से जो रोजा रख लेंगे तरावियां गोल कर देंगे। अब यार तरावियां कोई बात नहीं, बड़ा जाब बड़ी मुश्किल है यार, बड़ी मुश्किल जाब है, कोई बात नहीं। अल्लाह को ये बहाना आप नहीं लगा सकते। आप अपने मकासद के लिए बहुत सी छुट्टियां करेंगे, नहीं 20 रकात तरावी जमकर पढ़े। और मैंने हमेशा बताया है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तकवीनी हिकमत है। आप पूरे 11 महीने में 20 रकात फर्ज वाजिब पढ़ते हैं, पूरे 12 महीने। 2 रकात फजर के फर्ज, 4 जोहर के फर्ज, 4 असर के फर्ज, 3 मगरिब के फर्ज, 4 ईशा के फर्ज, 3 वितर वाजिब, ये टोटल 20 बनते हैं, 20 बनते हैं। अल्लाह की हिकमत यह है कि रमजान के महीने में, आम महीनों में आप 20 रकात फर्ज वाजिब पढ़ के 40 सजदे अल्लाह के सामने करते हैं। रमजान में अल्लाह ने 20 मजीद तरावियां अता करके आपको 80 सजदों की तौफीक अता फरमा दी। ये इसमें राज है 20 रकात में कि अब 80 सजदे आप रोजाना करके अल्लाह के सामने जो खड़े होते हैं। तो और सजदे की हकीकत क्या है कि आपका सर अल्लाह के कदमों में होता है। 80 मरतबा अल्लाह के सर कदमों में आपका सर हो और वो सर अल्लाह के यहाँ कबूल ना हो, कैसे हो सकता है? अल्लाह तबारक व तआला उस सर को कबूल करके उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। इसलिए 20 और 8 में परेशान ना हो। लेकिन मैं बता ही रहा हूं कि अब खाया इतना है, तकासुर इतना सुस्ती है, तो फिर उसको वो भी नजर आने लगता है कि यार 8 भी तो पढ़ते हैं लोग। और मस्जिद में आपने देखा बस जैसी 8 पूरी हुई तो आधी मस्जिद खाली। नहीं, आप अल्लाह को जवाब नहीं दे सकते, आप पूरी जम की, क्योंकि ये महीना अल्लाह तबारक व तआला आपकी बख्शी के लिए रखा है। तो गोया के उस वक्त इफ्तार के वक्त भी कम खाना है, उसमें इतना नहीं खाना कि आप पे सिवाय, और दूसरा अल्लाह से डरते रहना कि अल्लाह इसको कबूल फरमा। तो गोया के खवास का रोजा, उसके बाद अखसुल खवास अंबिया का रोजा, सिद्दीकीन का रोजा, औलिया कामिलीन का रोजा। वो रोजा क्या है कि दिल में अल्लाह का गैर का ख्याल ही ना है। उनका रोजा इतना आला कि दिल में गैर का ख्याल ही नहीं। और आज हमारे रोजे की हालत में सारा दिन इफ्तारी का ख्याल आता रहता है, यार इफ्तारी में बिरयानी बनाइएगा, आज कोरमा होना चाहिए, आज भाई रूह अफ़ज़ा नहीं लाए, भाई अजवा खजूर रखे, अजवा खजूर, माशा अजवा की बरकत भी नजर आने लगती है, अजवा खजूर रखिएगा।
بیگم کو سارا دن انسٹرکشن میں گزار دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، بعض محققین اہل دل نے لکھا ہے جو شام کی افطاری کے لیے سارے دن روزے کی حالت میں یوں بے چین رہے، فرمایا اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے کتنے روزے ٹوٹ گئے ہوں گے، کتنے روزے اللہ کے ہاں بے قیمت ہو گئے ہوں گے. ہم تو اسی ادھیڑ بن پہ رہتے ہیں کہ افطاری میں کیا پکانا ہے، اب اس میں کیا کرنا ہے. فرمایا کہ آپ اپنی عبادات اس میں لگے رہیں. کیوں کہ اتنا کثرت سے افطاری کی تیاری اور اس کے بعد میں ادھیڑ بن کرنا، فرمایا یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق پر اعتماد نہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ اللہ نے وہ افطاری کے وقت میں رزق کا وعدہ کیا ہے، آپ کو رزق ملے گا. کہ آپ کی اس حرکت نے کہ اللہ پر اعتماد توڑا ہے. جب اللہ پر اعتماد ٹوٹا تو پھر آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس میں بھی احتیاط کریں. تو جو اخص الخواص روزہ یہ ان کے دل میں غیر اللہ کا خیال ہی نہیں آتا. یہاں تک کہ اگر ان کے دل میں غیر کا خیال آ جائے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ عوام کا نہیں، خواص کا نہیں، اخص الخواص. لہذا اولیاء کاملین انبیاء اعظام کا روزہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر کا خیال ہی نہیں. آپ کھانا پینا تو دور کی بات ہے، یہ روزہ اعلیٰ. ظاہر ہے اس مرتبے کو ہم کہاں پہنچیں گے، ہم تو عوام ہیں، لیکن عوام ہونے کے ساتھ کم از کم خواص والے اوصاف کی نقل تو کریں. بس اوقات نقل میں وہ قیمت لگ جاتی جو اصل کی نہیں لگتی. دیکھو نقلی انگور کا گچھا آپ لینے جائیں کتنے کا آتا ہے، آپ کو $5 کا مل جائے. لیکن ایک نقلی انگور کا گچھا آپ ڈیکوریشن کے لیے خریدیں وہ آپ کو $50 کا ملے گا. اصلی سیب آپ کو $1 کا مل جائے، لیکن نقلی ڈیکوریشن والا آپ سیب لینے جائیں آپ کو اسے $25 کا ملے. تو دیکھو نقل کی قیمت اصل سے بڑھ گئی ہے. تو آج وہ زمانہ ہے، آج کے زمانے میں آپ نقل کریں، نقل کرنے کی کوشش کریں. یا اللہ تیرے مخلصین اللہ الدین بندوں کی نقل کی کوشش کرتا ہوں. نقل کی کوشش آپ کا کام ہے، اصل حقیقت ڈال دینا اللہ کا کام ہے. اسے میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جل القدر خلفاء میں سے تھے اور اپنے وقت کے قطب تھے کراچی میں. وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اکثر شعر پڑھا کرتے تھے: تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. ہم صورت تو بنائے محبوب جیسی. آج تو ہم یہ کہ داڑھی کی رونق، یہ صورت بھی بنانے کو تیار نہیں ہے. محبوب جیسی شکل بنانے کی ہمت ہم میں حوصلہ نہیں ہے. تو حوصلے والے جب لوگ نہ ہوں تو اللہ نوازے کس کو؟ اتنا ہم میں حوصلہ نہیں. تو فرمایا کہ آج ہم نے یا اللہ یہ چہرے پہ داڑھی سجا لیا، تیرے حبیب کے منور چہرہ ہم نے سجا لیا، تیرے محبوب کی جیسی شباہت لے کے آ گیا ہوں، لیکن حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. ہم صورت تو اختیار کریں، ہم یہ ارادہ تو کریں یا اللہ ہماری آنکھ گناہ نہیں کرے گی، ہمارے کان گناہ نہیں کریں گے، ہماری زبان گناہ نہیں کرے گی. اور ہم یہ آج کا یہ سوشل میڈیا خاص طور پہ جو فتنہ کے سامان ہے، یہ رمضان میں اس کو بند کر کے رکھ دیں گے. ضرورت ہوگی تو رات میں اس کو استعمال کریں، دن بھر میں اس کو ہاں کال کے یوز کریں، لیکن آپ اس کے اندر اس کے ڈرامے، موویاں اور اس کے ٹک ٹاک اور شغل میلے، یا اللہ یہ ہم نہیں کریں گے. اس کو بند کر کے رکھو. ارادہ آپ نے کرنا ہے، پورا اللہ نے کرانا ہے، کیونکہ بندہ کمزور ارادہ کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.